بسم اللہ الرحمن الرحیم. این ره نعت است نه صحراست، عرفی مشتاب. این ره نعت است نه صحراست، آہستہ کہ رہبر دم تیغ است قدم را. یہ نعت کا میدان ہے، کوئی صحرا نہیں ہے. بلکہ میں یوں ترجمہ کروں کہ یہ نعت گوئی کی صراط مستقیم ہے، یہ کوئی صحرا نہیں ہے. آہستہ آہستہ آگے بڑھو، اس لیے کہ یہ بالکل تیز دھار پر قدم رکھنے کے مترادف ہے. یہ عرفی جیسے قادر الکلام شاعر، ایسے قادر الکلام شاعر کا یہ شعر ہے نعت گوئی کے تعلق سے. نعت گوئی بڑا فن ہے، بڑا ہنر ہے. جو شعراء نعت گوئی کرتے ہیں، اور جب میں اس وقت نعت گوئی کہہ رہا ہوں نا تو اپنے مفہوم وسیع تر مفہوم کے معنی یہ ہیں کہ ہم جب منقبت علی لکھتے ہیں دراصل وہ بھی نعت ہوتی ہے. ہم جب منقبت حسن و حسین لکھتے ہیں وہ بھی دراصل نعت ہوتی ہے. ہم جب منقبت حضرت زہرا لکھتے ہیں وہ بھی دراصل نعت ہوتی ہے. اب کوئی کہے گا کہ یہ کیا آپ نے فرما دیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں کہوں گا بڑی علمی بحث ہے. تفسیر قرآن کے باب میں شروع ہی میں جو لوگ سورہ الحمد کی تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے معنی ہے کہ تمام تعریفیں دراصل اللہ کی ہیں. ہم کسی بھی چیز کی تعریف کریں، ایک پھول کی تعریف کریں تو دراصل اللہ کی تعریف ہے. ہم سورج کی تعریف کریں تو دراصل اللہ کی تعریف، چاند کی تعریف کریں تو دراصل اللہ کی تعریف ہے. یہاں بھی یہی ہے، ہم علی کی تعریف کریں تو محمد کی تعریف ہے، حسن کی تعریف کریں تو محمد کی تعریف ہے، حسین کی تعریف کریں تو حسین محمد کی. اور کبھی کسی ایسے کی مدح کر ہی نہیں پاتے جس کا تعلق ہمارے نزدیک محمد سے ثابت نہیں ہے. ہم سے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ ہمارے نزدیک اگر کسی کا رشتہ مصطفیٰ سے ثابت نہیں ہے اس کے باوجود ہم اس کی ثنا کریں. ہماری زبانیں، ہماری فکریں، ہماری تخلیقی صلاحیتیں، ہمارے دل، ہمارے دماغ، ہماری لوح، ہمارا قلم، ہمارا پورا وجود نظر محمد مصطفیٰ ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. پیغمبر میں شرکت کے لیے آپ اپنے گھروں کو اور پورے شہر کو سیاہ پوشش میں لے آتے ہیں. اسی طرح 9 ربیع الاول سے لے کر ربیع الاول کے آخر تک پیغمبر کے میلاد کی خوشی میں پورے شہر میں چراغاں ہونا چاہیے. ہر مومن کے گھر پر اور دروازے پر روشنی کے قمقموں سے لکھا ہوا والسلام علیک یا رسول اللہ. محفلیں بھی ہونی چاہیے، ایک دو محفل نہیں کہ شہر میں ایک جگہ محفل ہو گئی. ہر گھر میں جیسے فرش ازا بچھتا ہے ایسے ہی ہر گھر میں محفل میلاد منعقد ہونی چاہیے. یہ ضرور ہے کہ 2 یا 4 ایسی محفلیں ہوں گی جو پورے شہر میں مرکزی ہوں گی، بڑی ہوں گی، اجتماعی ہوں گی، جیسے مجلسیں ہوتی ہیں. بعض مجلسیں مرکزی اجتماعی ہوتی ہیں، لیکن وہ مجلسیں جو مرکزی اور اجتماعی ہوتی ہیں جس میں ہزاروں یا لاکھوں کا مجمع آتا ہے، اس کے باوجود ہم واجب کفائی سمجھ کے تھوڑی مناتے ہیں غم حسین. ہم غم حسین کو واجب کفائی سمجھ کے نہیں مناتے. ہمارے لیے تو یہ فرض عین ہے، ہر فرد کے لیے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں،
لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے لیکن ہر گھر میں بھی ایک ماتم صحیح، ایک نوحہ صحیح، ایک سوچ صحیح، ایک سلام صحیح، عورتوں کی مجلس صحیح، بچوں کی مجلس صحیح، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، مگر فرش عزائے حسین بچھے گا ضرور. یہ روایت ہے نا. اسی طرح میلاد مصطفیٰ کا فرش بچھنا چاہیے. آج سے یہ تحریک شروع کر دیجئے. ہر گھر میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اتنی بار معنی امی بتاؤ کہ پھر کسی میں جرأت نہ ہو کہ لفظ امی کے معنی غلط بتائے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اتنی ایسی روشنی لفظ امی کی پھیلا دو کہ لفظ امی کے غلط معنی بتانے والے خود منہ چھپاتے پھریں. سبحان اللہ. امی جس معنی میں پیغمبر کا لقب ہے، امی کے معنی جاہل کے نہیں ہیں. امی کے معنی ہے کہ یہ وہ معلم ہے جس کا نصاب ام الکتاب ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہ نہیں ہے کہ حضور لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے. لکھ نہ سکنا اور ہے، نہ لکھنا اور ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید کی آیت میں بھی بس یہ ہے کہ اے حبیب، یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے نہ آپ لکھتے تھے نہ آپ پڑھتے تھے. یعنی لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے. یہ نہیں کہ لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے. توجہ ہے؟ ورنہ ساری بات خود خدا پر آئے گی کہ وہ ان کو معلم بھی کہہ رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں. کیسا خدا ہے کہ جو ایسے کو معلم کتاب و حکمت بنا رہا ہے؟ بھائی واہ 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 واہ. معلم کتاب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. اگر لکھنا نہ جانتے، پڑھنا نہ جانتے تو آیت یہیں ختم ہو جاتی کہ یتلو، یعنی آیت آتی ہے اور یہ سنا دیتے ہیں. لیکن آگے کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. یعنی لکھتا بھی ہے، لکھ سکتا بھی ہے، پڑھ سکتا بھی ہے، لکھانا سکھا بھی سکتا ہے، پڑھنا سکھا بھی سکتا ہے. اس کی شان یہ نہیں ہے کہ خود بیٹھ کے لکھے. جو وہ پیغمبر جو دل میں سوچتا ہو اسے لوح محفوظ پر قلم الہی لکھتا ہو تو پھر اسے قلم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا علی نے کسی سے کچھ بھی سیکھا ہو یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ ملے گا کہ علی لکھتے بھی تھے، علی پڑھتے بھی تھے. تو علی کو لکھنا کس نے سکھایا اگر رسول کو لکھنا نہیں آیا؟ خود ہی سکھائے، پڑھائے، ہر چیز خود سکھائے. خود مولا علی نے نہج البلاغہ میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اگر میری تعلیم و تربیت ہوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کے آغوش میں، بس. اس کے علاوہ ممکن نہیں تھا. معصوم ہی معصوم کو پروان چڑھاتا ہے. واہ 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 واہ. کوئی غیر معصوم کسی معصوم کو پروان نہیں چڑھا سکتا. علی وہ معصوم ہے جو اس کائنات کے سب سے بڑے معصوم مصطفیٰ کی آغوش میں پروان چڑھے ہیں. اور مولا امیر المومنین لکھتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے. تو حضور کے علاوہ کس نے سکھایا؟
یہ دیکھو یہ سب باتیں جو ہیں سمجھنے سمجھانے سے تعلق رکھتی ہیں درایت تک پہنچانے کے لیے، ورنہ ان کے رتبے تو اتنے بلند ہیں کہ یہ لکھنا اور پڑھنا اور سکھانا اور سیکھنا یہ الفاظ ان کے لیے زیب نہیں دیتے. جو ظرف علم الہی ہوں، جو خزینہ دار علم مشیت ہوں، جنہوں نے مشیت حق پر زندگی بسر کرنا اپنا شعار بنایا ہو. یاد ہے نا اس فقیر کا جملہ؟ حضرات محمد و آل محمد میں اور عام لوگوں میں فرق یہ ہے، ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں، انہوں نے خود کو مشیت پر عمل کا پابند بنایا. کیا بات ہے، واہ 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 بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. ہم شریعت پر عمل کے پابند بنائے گئے ہیں. حضرات محمد و آل محمد وہ ہیں جنہوں نے خود کو مشیت پر عمل کا پابند بنایا ہے. کیا فرق ہے؟ ببن تفاوت رہز کجاست تاب کجا، کتنا فاصلہ ہے. تو بہرحال ایک قوم وہ ہے پوری جو حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ یہ سمجھتی ہے کہ لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، ہمارے جیسے تھے. عجب مقدمہ ہے. بھیجنے والا پروردگار وہ بھیجنے والا ہے. کسی نے الیکشن کر کے یا سلیکشن کر کے تو حضور کو نبی نہیں بنایا ہے نا. حضور رسول ہیں، حضور رسول ہیں. وما محمد الا رسول یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حضور کی اس رسالت پر، نبوت پر کتنی دلیلیں ہیں. یہ رسول حقیقت میں اوصاف الہی کے مظہر ہیں. اور یہ ہمارے عام حضرات اٹھتے بیٹھتے کہتے رہتے ہیں وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ تو ہمارے جیسے تھے، وہ تو ہمارے جیسے تھے. خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی جسارت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی. ابھی آپ دیکھ رہے تھے حفظ مراتب. یہاں پر یہ شعراء ہیں بزرگ جو پرانی تہذیب کے حامل. ہر شاعر دوسرے کی کیسی قدر شناسی کرتا ہے، خود اپنے ہنر، اور حالانکہ شعراء تعلی بھی کرتے ہیں مگر ہر ایک اپنے سے ذرا بھی سینئر کوئی ہوتا ہے تو کہتے ہیں صاحب آپ کے سامنے تو میری کوئی حیثیت نہیں ہے، شاعر تو بس آپ ہیں، میں تو ایک ناچیز سا طالب علم ہوں شاعری کا. آپ نے دیکھا ہے یہ؟ اور یہی نہیں کہ یہ ریاکاری کی باتیں ہوتی ہیں، خلوص سے کہتے ہیں لوگ، دل سے کہتے ہیں لوگ. جو لوگ تہذیب کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں، جو لوگ تہذیب کے سانچوں میں ڈھلے ہوتے ہیں، جو تہذیبی قدروں کے امانت دار ہوتے ہیں، جو ناموس سخن کے پاسدار ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ قدریں ہوتی ہیں. ایک شاعر اپنے سینئر شاعر کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں. یہ کیسی امت ہے جو رسول خدا کو کہتی ہے؟ واہ 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 واہ. کیا ادب بارگاہ نبوت ہے، کیا ادب بارگاہ الہی ہے، کیا معرفت ہے، کیا محبت ہے، کیا عشق ہے، کیا تہذیب ہے، کیا شعور ہے، کیا ذوق ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ ہیں، محمد محمد ہیں. اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام محمد ہے، اس کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نام علی ہے، اور اس کائنات کے سب سے بڑے معلم کا نام محمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یا علی یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.
کیسے لوگ کیسی بحثیں آتی ہیں. کوئی کہتا ہے علم نہیں رکھتے تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے, پڑھنا نہیں جانتے تھے. کوئی کہتا ہے معصوم نہیں تھے. اب یہاں تک بات آ گئی کہ نبی بھی معصوم نہیں تھے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جس میں واقعاً توہین رسالت ہے, توہین الوہیت ہے. خدا نے دین بھیجا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ کے معصوم بنیں, واہ 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 واہ. تو وہ ہماری تربیت کے لیے خود ایسوں کو بھیجے گا جو معصوم نہ ہوں گے. لیکن بہرحال اس وقت میں صرف یہ ایک شعر پڑھ کے اور گفتگو تمام کر رہا ہوں اپنی. کہنے والے نے کہا ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں ہر عیب سے بری, جیسے آپ ویسے پیدا ہوئے ہوں جیسے آپ چاہتے تھے. بھائی واہ 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 واہ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. دیکھیے اس میں نعت کا پہلو بھی ہے. نعت کا پہلو تو روشن ہے, یہ درس کا پہلو بھی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے سبحان اللہ سبحان کہ جس میں پہلو موجود نہ ہو درس کا. اب یہ انسانی نفسیات سے تعلق رکھتی ہے بات. ہر شخص, ہر فرد چاہتا یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو. چاہتا ہے یا نہیں؟ کوئی ہے ایسا کج فطرت جو چاہتا ہو کہ اس میں عیوب ہوں؟ کوئی نہیں چاہتا. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی ایک بھی عیب ہو. توجہ ہے, ہوتی ہیں کمزوریاں, وہ الگ بات. لیکن انسان تنہا کوئی بھی فرد بشر, کوئی بھی انسان ہو, یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہو. یہ عام انسان کی نفسیات ہے. تو یہاں سے 2-3 جملے عرض کر دوں تو شاید حق مطلب کسی حد تک ادا ہو جائے. جب ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے اندر کوئی عیب ہو, بڑے جرائم کی بات نہیں, معمولی باتیں بھی. آپ کے ہاں کوئی آئے اور باہر جا کے کہے کہ بھئی وہ ٹھیک ہے, ہاں بس ٹھیک ہے, مگر اچھے میزبان نہیں ہیں. آپ کو اچھی لگے گی یہ بات؟ بھئی اگر کوئی آیا اور آپ نے اسے چائے نہیں پلائی تو کیا گناہ کبیرہ ہو گیا؟ حد جاری کی جائے, 100 کوڑے مارے جائیں. بھئی چائے نہیں پلا سکے, چائے نہ پلا سکنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے. لیکن اگر اس مہمان کا یہ جملہ میزبان کے کانوں تک آئے کہ وہ فلاں صاحب آپ کے ہاں گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں گیا تو تھا لیکن اچھے میزبان ثابت نہیں ہوئے, یہ بات بھی آپ کو اچھی نہیں لگے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لطیف ترین حد تک, نازک ترین حد تک. یعنی انسان صرف بڑے جرائم اور بڑے عیب کی بات نہیں ہے, معمولی باتوں کو بھی چاہتا ہے کہ اس کے اندر نہ پائی جائے اور کوئی اس سے منسوب نہ کرے. سبحان اللہ سبحان. واضح ہے. اور ایک اچھا باپ, اچھا استاد, یہ استاد شعر و سخن ہے, کوئی شاگرد ان سے کلام دکھاتا ہو, ان سے اصلاح لیتا ہو, یہ نہیں چاہیں گے کہ اس شاگرد کے, اور یہ مشہور ہو کہ بھئی فلاں صاحب ان کے شاگرد ہیں. اب یہ استاد نہیں چاہے گا کبھی کہ اس کے شاگرد میں کوئی ایک اس کے کلام میں کمزور شعر ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ ان کے شاگرد ہیں, میاں دیکھ لو. بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. واضح ہے. ایک استاد شاعر یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ اس کے کلام میں نہیں, اس کے شاگرد کے کلام میں کوئی ایسی کمزوری رہ جائے جس کا طعنہ اس کو دیا جائے. ایک انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی عیب یا کمزوری ہو. ایک باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد میں کوئی عیب یا کمزوری ہو. ایک استاد سخن یہ نہیں چاہتا کہ اس کے اندر کوئی عیب, کوئی کمزوری ہو. اللہ کیسے چاہے گا کہ اس کے رسول میں کوئی کمزوری رہ جائے؟
سبحان اللہ سبحان اللہ. جو لوگ نبی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں وہ پروردگار کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں دراصل. اور اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس شعر کا لطف واضح ہو گیا. مزید تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب. اے مصطفیٰ آپ تو ایسے خلق ہوئے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ایک عیب نہیں ہے, کوئی ایک کمزوری نہیں ہے, ہر عیب سے مبرہ ہیں, منزہ ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء, جیسے کہ آپ جیسے چاہتے تھے ویسے پیدا. بھائی واہ 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 واہ. یہ انہی کے لیے زیب دیتا ہے جنہیں خدا قرآن میں کہتا ہے, ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. آپ تو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر اللہ جو چاہتا ہے وہی چاہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گھر گھر محفل میلاد مصطفیٰ ہو, محلے محلے میں جشن میلاد مصطفیٰ ہو. پورے شہر کراچی کو آپ اسی طرح روشنیوں اور خوشبوؤں سے معمور کر دیں. جیسے محرم میں غم مصطفیٰ میں آپ غم مناتے ہیں, ویسے ہی میلاد مصطفیٰ میں خوشی منائیں, تاکہ جو جشن میلاد مصطفیٰ کو بدعت سمجھتے ہیں ان کی زبانیں بھی قلم ہو جائیں. زبانیں قلم کرنے کا یا دشمن کو شکست دینے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ ذکر مصطفیٰ مٹ جائے, جشن نہ ہو. آپ اتنا جشن کیجئے کہ وہ جس گلی کوچے سے گزرے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں سنائی دے رہی ہوں. واہ 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 واہ. ہر در و بام سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدا بلند ہو. اور جب کوئی کہے کہ جناب والا یہ سلام وہ تو مر چکے ہیں, میت ہیں, سلام آپ کسے کر رہے ہیں, تو اب کی اسی سال اسی ہال میں غالباً میں نے اشرا پڑھا تھا نا محرم کا, سورہ صافات یاد ہے؟ سورہ صافات کے لیے میں نے کہا تھا کہ سورہ صافات دراصل زیارت وارثہ کا قرآنی متن ہے. جب سورہ صافات نازل ہوا ہے تو ظاہری اعتبار سے حضرت ابراہیم زندہ تھے, ظاہری اعتبار سے اس دنیا میں تھے. جب سورہ صافات نازل ہوا ہے تو حضرت نوح تھے. جب سورہ صافات نازل ہوا ہے تو دیگر انبیاء تھے نہیں تھے نا. اللہ نے کہا سلام علی نوح فی العالمین, سلام ہو نوح پر تمام عالمین میں. سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر. سلام علی الیاسین, سلام ہو آل یاسین پر. اور آخر میں فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, سلام ہو تمام مرسلین پر. خدا سلام بھیج رہا ہے, امتی کہہ رہا ہے سلام کرنا بدعت ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تمام انبیاء پہ سلام اور سرور انبیاء پہ سلام, تمام انبیاء پہ سلام اور امام انبیاء پہ سلام, تمام انبیاء پہ سلام اور مولائے انبیاء پہ سلام. جس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ صرف عام انسانوں سے خطاب نہیں تھا, آدم تا روز قیامت جتنے افراد ہیں سب سے خطاب تھا. مصطفیٰ آدم کے بھی مولا ہیں, مصطفیٰ نوح کے بھی مولا ہیں, مصطفیٰ ابراہیم کی نسل میں ہونے کے باوجود ان کے لیے بھی مولا کا درجہ رکھتے ہیں. مصطفیٰ موسیٰ کے لیے مولا کا درجہ رکھتے ہیں, مصطفیٰ عیسیٰ کے لیے مولا کا درجہ رکھتے ہیں. اور خدا کی قسم جس کے مولا محمد ہیں اس کے مولا علی ہیں. حیدر 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 بار محمد وار محمد صلوات. فرشتوں کو معلوم کیسے ہو سکتے ہیں حدود؟ اس لیے کہ فرشتے بعد میں خلق ہوئے ہیں, ان کا نور پہلے. حیدر حیدر حیدر. خالق اپنی ہی مخلوق کے ذہن میں نہیں آ سکتا.
مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، دونوں طرح درست ہے جملہ۔ اچھا تو یہ بتائیے کہ جو بعد میں پیدا ہوا ہو وہ اپنے سے پہلے پیدا ہونے والے کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر نے پوچھا ہے آقا بتائیے کہ جب یہ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، تو سب سے پہلے کیا خلق فرمایا؟ اور اس موقع پہ پیغمبر نے فرمایا ہے ابو ذر یا ابا ذر، اے ابو ذر اول ما خلق اللہ نور نبیک، سب سے پہلے اللہ نے جس شے کو خلق کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ پیغمبر خود فرما رہے ہیں تیرے نبی کا نور، پیغمبر فرما رہے ہیں میں نوری ہوں، اور یہ خاک کے خاکی پتلے کہتے ہیں پیغمبر خاکی ہے۔